اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ریمارکس آئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ ستمبر میں ہی بن سکے گا تو کیا اس وقت تک سب کام روک کر رکھیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیادہ ووٹ لینے والا باہر ہے اور 179 ووٹ لینے والا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. انہوں نے کہا کہ فل کورٹ ستمبر میں ہی بن سکے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے دلائل بظاہر غیر جمہوری ہیں. یہ ریمارک سامنے آئے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے. فل کورٹ ستمبر میں ہی بن سکے گا, کیا اس وقت تک سب کام روک کر رکھیں. فل کورٹ ستمبر میں ہی بن سکے گا, کیا اس وقت تک سب کام روک کر رکھیں. یہ ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر ہے اور 179 ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. ریمارک سامنے آئے ہیں کہ زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور 179 ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے. ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے. عدالت کے فیصلے پر انتخابات ہوئے اور پرامن طریقے سے ہوئے. ہمیں یہ ڈھونڈ کر دے دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی ہیڈ غیر منتخب بھی ہو تو اس کی بات ماننا ہوتی ہے. اہم ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے. کہتے ہیں کہ فل کورٹ ستمبر میں ہی بن سکے گا تو کیا اس وقت تک تمام کام روک کر رکھیں. انہوں نے کہا کہ آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر 179 ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے. ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے. اہم ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ فل کورٹ ستمبر میں ہی بن سکے گا, کیا اس وقت تک سب کام روک کر رکھیں. آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور 179 ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے. ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے. عدالت کے فیصلے پر انتخابات ہوئے اور پرامن طریقے سے ہوئے. ہمیں یہ ڈھونڈ کر دے دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی ہیڈ غیر منتخب بھی ہو تو اس کی بات ماننا ہوتی ہے. چودھری شجاعت کے وکیل نے کہا عدالت مختلف مقدمات میں پارٹی ہیڈ کے بارے میں فیصلے دے چکی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا جن مقدمات کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں مدعا کچھ اور تھا. آپ کے دلائل بظاہر غیر جمہوری ہیں. آپ اپنے ارکان کو ڈمی سمجھتے ہیں. اہم ریمارک سامنے آئے ہیں, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. فل کورٹ ستمبر میں ہی ممکن ہے تو کیا اس وقت تک سب کام روک کر رکھیں. چیف جسٹس کے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں جب یہ کہا گیا چیف جسٹس سے کہ فل کورٹ بنانے کی جب استدعا کی گئی تو اس پر یہ ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے کہ فل کورٹ ستمبر میں ہی بن سکے گا تو کیا اس وقت تک سب کام روک کر رکھیں. آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر ہے اور 179 ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے. ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے. عدالت کے فیصلے پر انتخابات ہوئے اور پرامن طریقے سے ہوئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ ڈھونڈ کر دے دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی ہیڈ غیر منتخب بھی ہو تو اس کی بات ماننا ہوتی ہے. فرح معجبین ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرح کہیے گا مزید کیا دلائل دیے گئے ہیں چودھری شجاعت کے وکیل کی جانب سے؟ بالکل چودھری شجاعت کے وکیل کے دلائل جو ہے وہ جاری ہے جس پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں پارٹی سربراہ کی آمریت نہیں ہونی چاہیے. پارلیمانی پارٹی کے مشاورت سے ہی فیصلے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. کئی جماعتیں کہتی ہیں کہ کاغذوں میں نام کسی کا بھی ہو, ہمارا قائد فلاں شخص ہے. اصل فیصلہ پارٹی سربراہ کا ہی ہوتا ہے, قائد کوئی بھی ہو. ووٹ کا فیصلہ پارٹی سربراہ کا ہوتا ہے. سپریم کورٹ جس پر جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آیا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی بہت سے ججز ہوتے ہیں جن کی جو رائے ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہی ماسٹر آف روسٹم ہوتے ہیں اور انہی کی جو رائے ہے وہ مقدم ہوتی ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ سوشل میڈیا پر عدلیہ پر جو حالیہ تنقید سامنے آئی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے آج 2 بار جو ہے سماعت میں تذکرہ ہوا. اس پر جو ہے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک پہلو یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ پولرائزڈ ہوتا جا رہا ہے اور سیاسی ماحول بھی اپنے ساتھ پولرائز ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کچھ جو معاملات ہیں وہ حل نہیں ہوتے اور ہم چھٹیوں میں بھی کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں تنقید کا سامنا ہے. ایسے ایشوز کو حل ہونا چاہیے تاکہ حکومتیں جو ہیں حکومتی جو مشینری ہے وہ اپنا کام جاری رکھ سکے. اگر اپوزیشن بائیکاٹ کسی عمل کا کرتی بھی ہے, کسی بات پر اختلاف پایا بھی جاتا ہے اپوزیشن کا, تو بھی جو حکومتی نظام ہے وہ چلنا چاہیے. جمہوریت میں اپوزیشن کا اہم کردار ضرور ہے, لیکن ملکی
صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جانے چاہیے، کیونکہ ملکی جو معاشی صورتحال ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے، روپے کی کرنسی جو ہے بدستور گر رہی ہے، معیشت کا برا حال ہے، تو یہ سب جو ہے وہ سیاسی جو انارکی ملک میں پائی جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ ملک میں لایا جائے۔ بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے کہا گیا کہ فل کورٹ کی بصیرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، بار بار جس پر منیب اختر کی جانب سے انہیں ٹوکا گیا اور کہا گیا کہ بار بار فل کورٹ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ماضی میں ہونے والے فیصلوں میں نہیں دیکھا کہ 8 رکنی بینچز بنے جن میں تمام تر جو ججز تھے ان میں فیصلوں کا جو تناسب ہے وہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کہیں 4-1 سے فیصلہ آتا ہے، کہیں 5-1 سے فیصلہ آتا ہے، کہیں 5-2 سے فیصلہ آتا ہے۔ لازم نہیں کہ تمام تر ججز جو ہیں وہ ایک نقطے پر کنونس ہوں۔ یہ دیکھیں کہ 21ویں ترمیم کے فیصلہ کس تناسب سے آیا تھا، جس کے بعد جو ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی ریمارک سامنے آئے کہ آپ خود سے پوچھیں کہ آئین کے مطابق کون ہدایات دے سکتا ہے پارٹی کے جو اراکین ہوتے ہیں۔ 100% جس پر بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے 100%